مجھے اندر آنے دیجئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اویس قرنی اندر جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس بستر کو چومتے ہیں جس بستر پر میرے آقا آرام فرما ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان دیواروں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے دیواروں تم اپنی قسمتوں پر جتنا ناز کرو وہ کم ہے، اس لیے کہ میں تو اپنی زندگی میں تڑپتا رہا حضور کو دیکھنے کے لیے، لیکن اے دیواروں تم اپنی قسمت پر جتنا فخر کرو وہ کم ہے، اس لیے کہ تم میرے محبوب کی ہر سانس کو اور میرے محبوب کے چہرے کے ہر وقت دیدار کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرات تو ان دیواروں کو چومتے ہیں اور اس بستر کو چومتے ہیں، جو اس کمرے میں جو تھا وہ سب چوما ہے، اور حضرات اس کے بعد نکلے ہیں، اور نکلنے کے بعد کیونکہ وقت جو والدہ نے دیا تھا اس وقت کا بھی خیال رکھنا تھا، آپ واپس یمن کے لیے روانہ ہو گئے۔ اتنے میں میرے آقا آئے اور آنے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ یہاں کوئی آیا تھا؟ تو کہا کہ ایک دیوانہ تھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، جس کے ہاتھ پر ایک داغ تھا جو سفید تھا۔ حضرات محترم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کو کیسے معلوم، آپ تو تھے ہی نہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں مجھے میرے محبوب کی خوشبو بتا رہی ہے کہ میرا محبوب یہاں آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرات پھر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ حضرت ابوبکر اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بلایا اور کہا کہ میرا جبہ جاؤ اور میرے اویس کو دے دینا اور کہنا کہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا فرما۔ حضرات محترم حضور نے اپنا جبہ دیا اور کہا کہ میرے اویس سے سلام کہنا کہ تیرے محبوب نے سلام کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم حضرت عمر اور حضرت علی اس جبے کو لے کر کے حضرت اویس قرنی کا پیچھا کرنے لگے ہیں، اور حضرات یہاں تک کہ اویس قرنی مدینہ شریف کی سرحدوں سے باہر آ چکے ہیں، یمن کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ جب آپ پیچھے پیچھے چلتے چلے گئے تو یہاں تک کہ یمن میں پہنچ گئے ہیں۔ جنگلوں میں پہنچنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم حضرت عمر اور حضرت علی پہنچے، اور پہنچنے کے بعد پیچھے سے سلام کیا السلام علیکم یا اویس قرنی۔ سبحان اللہ۔ اور جب سلام کیا ابھی دیکھ نہیں رہے ہیں بلکہ پیچھے سے گفتگو چل رہی ہے، اویس قرنی سامنے دیکھ رہے ہیں اور حضرت عمر فاروق اعظم حضرت علی پیچھے ہیں، لیکن جب سلام کیا جاتا ہے تو بغیر دیکھے آواز آتی ہے وعلیکم السلام یا امیر المومنین۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم یہ بغیر دیکھے کی گفتگو ہے اور یہ گفتگو چل رہی ہے۔ اتنے میں کہا جاتا تم کو یہ کیسے معلوم کہ یہ عمر ہے اور یہ علی ہے؟ تو کہا جاتا جس محبوب کو حضرات محترم حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا نہیں ہے، تم کو دیکھا نہیں، لیکن جو میرا محبوب ہے اس نے مجھ کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے یہ بھی بتا دیا ہے کہ عمر تمہارے پاس آ رہے ہیں، مجھے یہ بھی بتا دیا ہے علی تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کہا جاتا کس لیے آئے؟ کہا جاتا ہے کہ حضور نے سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم حضرت اویس قرنی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرے نبی نے جب سلام کے لیے کہا تھا تو بتاؤ کہ میرے نبی کے ہونٹ کیسے ہل رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے۔ حضرات اس کے بعد حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں اور کیا کہا؟ تو کہا جاتا ہے جبہ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کہا کہ کیا کہا؟ تو کہا جاتا ہے کہ میرے اویس سے کہہ دینا، میرے محبوب سے کہہ دینا کہ میری امت کی بخشش کی دعا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اویس قرنی نے کہا کہ اچھا یہی بات ہے تو ٹھیک ہے۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس جبے کو پہن کر کے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور کہا جاتا ہے کہ اس جبے کو رکھ کر کے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور کہا کہ اے مولا میرے محبوب کی امت کو بخش دے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم کئی ہزار جو ہے امتیوں کی بخشش کا پروانہ عطا کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اے مولا میرے محبوب
محبوب کی امت کو بخش دے۔ تو حضرات محترم پھر کہا جاتا ہے کہ اتنے ہزار کی بخشش فرما دی گئی ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ اے مولا میرے محبوب کی امت کو بخش دے، تو کہا جاتا ہے کہ میں نے تیرے محبوب کی آدھی امت کو بخش دیا ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ اے مولا میرے محبوب کی پوری امت کی بخشش فرما دے، تو کہا جاتا ہے میں نے آدھی امت تیری دعا سے بخشی ہے۔ اور حضرات محترم آدھی امت حضور غوث پاک کو دنیا میں بھیج کر کے ان کی دعا سے بخشی۔ حضرت اویس قرنی نے فرمایا کہ اے مولا یہ غوث الاعظم کون ہے؟ تو آواز آئی یہ تمام ولیوں کے سردار ہیں جن کو میں دنیا میں بھیجوں گا، اور تمام ولی تمام اولیاء کرام اپنے قدموں کے نیچے حضور غوث پاک کے قدموں کے نیچے اپنی گردنوں کو رکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم حضور اویس قرنی کو جو منصب ملا وہ کس بنا پر ملا؟ جو آج دنیا حضرت اویس قرنی کو یاد کر رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پوری زندگی حضور کے عشق میں فنا کر دی ہے، انہوں نے اپنی زندگی کو حضور کے عشق میں فنا کر دیا ہے، اور حضرات حضور کے دیدار کے لیے اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کی ہے، اپنی ماں کی فرما برداری کرتے رہے ہیں، پوری زندگی اپنی ماں کی فرما برداری کی ہے، اپنی ماں کی عیادت پرسی کی ہے، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ان کو وہ مقام دیا ہے کہ آج پوری دنیا اویس قرنی کو ایک عاشق کے نام سے جانا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات آج ضرورت ہے کہ حضرت اویس قرنی کے واقعہ سے ہم کو بھی سمجھنا چاہیے۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کو ایذا دیا کرتے ہیں، پریشانی دیا کرتے ہیں، ان سے اونچی آواز میں بولا کرتے ہیں، تو آج کی رات وہ رات ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگ گناہگاروں کی بخشش فرمایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات آج سے توبہ کر لیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوا کرتا ہے جس کے ماں باپ راضی ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو سمجھ لیجئے اللہ بھی ناراض ہے۔ تو پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کریے، اور حضرات محترم پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کہیے کہ اے مولا میرے ماں باپ جب تک کہ دنیا میں رہیں اور میں ان کی خدمت کرتا رہوں، میں ان کا فرما بردار بنا رہوں، اور اے مولا میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا بلکہ اپنے سروں کے اوپر والدین کا سایہ مانگتا ہوں۔ اے مولا حضرات محترم یہ سوچو اور سمجھو کہ آج دنیا میں ہمارے ماں باپ ہیں ہم قدر نہیں کرتے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب دنیا سے ہمارے ماں باپ چلے جایا کرتے ہیں، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تب افسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارے والد کاش کہ دنیا میں ہمارے والدین ہوتے، اور آج جو ہم پر مشکلیں آ رہی ہیں، جو ہم کو رات میں تکلیفیں آ رہی ہیں، تو آج کوئی ہم کو دیکھنے تیار نہیں ہے۔ اگر ہمارے ماں باپ ہوتے تو پوری رات قربان کر کے اپنے بچے کی تکلیف کو دیکھتے، ڈاکٹروں کو بلاتے اور اپنے بچوں کی تکلیف کو دور کرتے۔ حضرات اپنے ضمیر کو کھنگولیے اور ہوش کے ناخن لیجئے کہ آج ہم اپنے ماں باپ کتنی ہم نافرمانیاں کی ہیں، اپنے بڑے بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے۔ حضرات محترم چھوٹوں پر شفقت کی ہے کہ نہیں کی ہے، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے چلیے گا، اور حضرات جب یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آئیں گی تو ہمارے اندر یہ احساس کمتری ہوگا۔ جو زندگی ہم جی رہے ہیں اس زندگی کے لیے اللہ نے ہم کو دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ کون سی زندگی کے لیے بھیجا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ دنیا میں بندہ رہے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے، حضور کا وفادار بنا رہے، لیکن ان ساری باتوں کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا ہے، اور ان ساری باتوں کو بھلا کر کے ہم وہ کام کرتے ہیں جو کہ ہم کو کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میرے کہنے سننے میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ان سب کو معاف فرمائے۔ جو بھی بیان کیا گیا پہلے مجھ کو پھر آپ تمامی حضرات کو اس رات کے صدقے میں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور اے مولا آج رات کے صدقے میں
تو بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتا، انہی گناہگاروں میں ہمیں بھی شامل کر لے۔ اے مولا اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ توبہ کر لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف کا ورد کر لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمان